الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمام مسلمان یہی پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ایک ٹکڑا ہے اور محمد الرسول اللہ ایک ٹکڑا ہے۔ پہلے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے گا وہ مسلمان ہے، اور دوسرا بات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے 12 حروف ہیں، دونوں کو ملایا تو 24 ہو گئے۔ کوئی مومن دن میں ایک بار بھی پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو 24 گھنٹے عبادت میں لکھے گا۔ اب یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ میں نے آپ کو آپ کے ذوق کی خاطر بات سنائی۔ موضوع میرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے 2 نقطے نکلتے ہیں۔ ایک تو اس میں کانا کا صیغہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول تھے، جو یہ تھے کا لفظ بولے گا کافر ہو جائے گا۔ اس پہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کمی کرے گا وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس کی عظمت پہ غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ توحید کا ٹکڑا ہے اور محمد رسول اللہ جمعہ کے جمعہ ضرور پڑھے، اور جو جمعہ کے جمعہ نہ پڑھ سکیں وہ مہینہ بار ایک بار تو ضرور پڑھیں، اور جو اس سے کم تر پڑھنے والے ہیں وہ قابل قبول نہیں، وہ یہ کتاب کسی دوسرے کو دے دیں جو ان سے بہتر ہو۔ ہم تو جتنا آپ ذوق سے سنیں گے اتنا سنائیں گے، جب آپ کا جی بھر جائے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ اور ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا احاطہ کر لینا یہ ممکن ہی نہیں۔ لا يمكن الثناء كما حقه بعد از خدا بزرگ اسی بات پہ حضرت شیخ سعدی نے قصہ تمام کر دیا کہ خدا کے بعد تو ہی تو ہے، میں اب اس سے زیادہ تیری نعت نہیں کہہ سکتا۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ بات مبالغے کی کر رہے تھے، کلمے کا ذکر۔ ہاں جی بات کلمے کی، اللہ آپ کا بھلا کرے جس نے یہ بات یاد رکھی، ورنہ مجھے سٹیج والے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی مبالغے کی بات ہم کلمہ شریف کی کر رہے تھے، اور موضوع میرا یہ تھا، دوبارہ دہراتا چلے کہ حضور کا نام اللہ کے ساتھ اور اللہ کا نام رسول کے ساتھ لینا یہی ثواب ہے۔ اگر علیحدہ علیحدہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ مولانا یہ 6 سپارے میں ایک آیت ہے، آپ تب تک نکالے نا، یریدون لیفرقوا، نکالے آ کے، میں اتنا بڑا حافظ ہوں مجھے بات یاد نہیں رہتی۔
چھٹا سپارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، اتنا مجھے یاد ہے. اگر رسول کا نام اللہ سے جدا کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو کلام مقدس میرے ہاتھ میں ہے، ترجمے کی رد و بدل نہیں کروں گا انشاءاللہ. کسی مکتب فکر کا ترجمہ لے لیجئے، ضروری نہیں ہم یہ کہتے کہ کسی سنی کا ہی ہو، جس کا مرضی ترجمہ پڑھیں. لیکن آیت دیکھیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور رسول کو علیحدہ علیحدہ کر دیں. تو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ جو اس کو علیحدہ علیحدہ کرے گا اس نے حق کا کام نہیں کیا بلکہ اس نے کفر کا کام کیا. یہ حوالہ یاد کر لیں. کلمے کا میں فلسفہ آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں لا الہ الا اللہ ختم ہوتا ہے یہاں توحید کا بیان ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حصہ توحید ہے اور محمد رسول اللہ حصہ رسالت ہے. اب جناب غور فرمائیے کہ لا الہ الا اللہ آگے ڈائریکٹ ہے محمد رسول اللہ. اگر یہ یوں بھی ہوتا کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ تو معنی بدلنا نہیں تھا، معنی بدلنا نہیں تھا، صرف اتنا فرق آنا تھا کہ فرق آ جانا تھا. نہیں سمجھے آپ میری؟ اگر آ جاتی معنی اور ہو جاتا تو پھر وہی بات ہو جاتی کہ تو اور میں اور جب خدا نے با کا انتظام نہیں کیا تو وہ کب نام یہ برداشت کرے گا کہ اس کا نام علیحدہ کر دیا جائے؟ مانا تو تب بھی وہی تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کی غیرت نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کلمہ یہ کہتا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. اور دوسری بات، لا الہ الا اللہ میں آخری لفظ اللہ ہے، جہاں اللہ کی ہے ختم ہوتی وہاں سے محمد کی میم شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بات جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. تمہارا نام اللہ نے اس لیے اپنے نام سے نکالا ہے کہ محبوب جڑا رہے، جڑا رہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ 5 بار اذان آتی ہے تب ہر بندہ یہی کہتا ہے، ہر مؤذن یہی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. جو کلمہ دیکھتے جائیں گے، کبھی سورۃ توبہ کی آیت ہے ان اغناہ اللہ من فضل اللہ ورسولہ، اللہ نے اپنے فضل سے اور رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. کیا کیا بیان کروں، کون سی جگہ. جب میں سیرت النبی پہ بات کرنا چاہتا ہوں تو یقین کیجئے ایک تو میں بہت ڈرتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر می آید جنید و با یزید. یہاں تو با یزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے لوگوں کی جرت نہیں پڑتی تو میں اور تم کس کانچ میں ہیں گے اللہ کے رسول کا ذکر کریں. اور پھر میرے سامنے اتنا پھیلاؤ ہوتا ہے خوبصورت باتوں کا، میرا دل چاہتا ہے نہیں کہ کوئی بھی بات چھوڑ. کبھی دکھتا ہے کہ یہ پھول چن لوں، یہ بھی اس گلدستے میں سجا دوں. کبھی ادھر نظر پڑتی ہے تو جی چاہتا ہے یہ پھول بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی توڑ دوں اور یہ بھی اس گلدستے میں لگا دوں. تو حضور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ محمد کا نام ہی مبالغہ ہے، اور اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مبالغہ فرمایا ہے، آپ کی شان میں مبالغہ فرمایا ہے. مجھے باتیں رہ کے علماء کرام کی یاد آتی ہیں. علامہ مناوی، امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ شمائل ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں کل غلوب فی حق ہی تقصیر. علامہ صاحب ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جتنا بڑا بھی غلب کر لیا جائے در حقیقت چھوٹا ہی رہے گا. سبحان اللہ. امام مناوی نے یہ لائن لکھ کر ثابت کر دیا کہ جتنا بڑا غلب بھی رسول اللہ کی شان میں کیا جائے وہ در حقیقت چھوٹا ہی رہے گا، ان کے حق میں چھوٹا ہی ہے. اس سے اپنے قد سے اونچا بھی اگر کوئی بات کر لے تو پھر بھی وہ نیچی ہی رہے گی. اور یہی تو مبالغہ ہے، اسی کو مبالغہ کہتا ہوں. بڑی عجیب بات سنائے گا، آپ کا ذوق سے دل خوش ہو جائے گا. مولانا
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھائی ساروں کے بڑے قدردان ہیں، میرے منہ سے ان کا تعظیم کے ساتھ نام سنتے ہوئے لوگوں کو تعجب نہ ہو، ہم کسی کی شان میں بھی گستاخی نہیں کرتے، ہم اس کو گستاخ سمجھتے ہیں جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، بلکہ اس کو واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ یہ میرے علی کا فلسفہ ہے، سبحان اللہ، یہ فاروق